السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں رئیس اعظم ہائیدی کولکتہ انڈیا سے حکایت صحابہ پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام اور مصائب۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں جو مسجد نبوی کے ہمیشہ مؤذن شروع میں ایک کافر کے غلام تھے۔ اسلام لے آئے جس کی وجہ سے طرح طرح کی تکلیفیں دیے جاتے تھے۔ امیتا بن خلف جو مسلمان کا سخت دشمن تھا، ان کو سخت گرمی میں دوپہر کے وقت تپتی ہوئی ریت پر سیدھا لٹا کر ان کے سینے پر پتھر کی بڑی چٹان رکھ دیتا تھا تاکہ وہ حرکت نہ کر سکیں، اور کہتا تھا کہ یا اس حال میں مر جائے اور زندگی چاہے تو اسلام سے ہٹ جائے، مگر وہ اس حالت میں بھی احد احد کرتے تھے، یعنی معبود ایک ہی ہے۔ رات کو زنجیروں میں باندھ کر کوڑے لگائے جاتے اور اگلے دن ان زخموں کو گرم زمین پر ڈال کر اور زیادہ زخمی کیا جاتا تاکہ بے قرار ہو کر اسلام سے پھر جاویں یا تڑپ تڑپ کر مر جائیں۔ عذاب دینے والے اکتا جاتے، کبھی ابو جہل کا نمبر آتا، کبھی امیتا بن خلف کا، کبھی اوروں کا، اور ہر شخص اس کی کوشش کرتا کہ تکلیف دینے میں زور ختم کر دے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حالت میں دیکھا تو ان کو خرید کر آزاد فرمایا۔ فائدہ: چونکہ عرب کے بت پرست اپنے بتوں کو بھی معبود کرتے تھے، اس لیے ان کے مقابلے میں اسلام کی تعلیم توحید کی تھی، جس کی وجہ سے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پر ایک کا ورد تھا۔ یہ تعلق اور عشق کی بات ہے۔ ہم جھوٹی محبتوں میں دیکھتے ہیں کہ جس سے محبت ہو جاتی ہے اس کا نام لینے میں لطف آتا ہے، بے فائدہ اس کو رٹا جاتا ہے، تو اللہ کی محبت کا کیا کہنا جو دین اور دنیا میں دونوں جگہ کام آنے والی۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہر طرح سے ستایا جاتا تھا، سخت سے سخت تکلیفیں پہنچائی جاتی تھی، مکہ کے لڑکوں کے حوالے کر دیا جاتا کہ وہ ان کو گلی کوچوں میں چکر دیتے پھریں، اور یہ تھے کہ ایک ہے کہ رٹ لگاتے تھے۔ اسی کا یہ صلہ ملا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں مؤذن بنے اور سفر حضر میں ہمیشہ اذان کی خدمت ان کے سپرد۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد مدینہ طیبہ میں رہنا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ کو خالی دیکھنا مشکل ہو، اس لیے ارادہ کیا کہ اپنی زندگی کے جے دن ہے جہاد میں گزار دو، اس لیے جہاد میں شرکت کی نیت سے چل دیے۔ ایک عرصہ تک مدینہ منورہ لوٹ کر نہیں، ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلال یہ کیا ظلم ہے، ہمارے پاس کبھی نہیں آتے؟ تو آنکھ کھلنے پر مدینہ طیبہ حاضر ہوئے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان کی فرمائش کی۔ لاڈلوں کی درخواست ایسی نہیں تھی کہ انکار کی گنجائش ہوتی۔ اذان کرنا شروع کیا اور مدینہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی اذان کانوں میں پڑھ کر کوہرام مچ گیا۔ عورتیں روتی ہوئی گھر سے نکل پڑی۔ چند روز قیام کے بعد واپس ہوئے اور 2020 ہجری کے قریب دمشق میں وصال ہوا۔ یہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے۔ جتنی تکلیفیں ان کو دی گئی ہے اس میں دو رائے نہیں ہے کہ اسلام لانے کے بعد دشمنان اسلام کس طرح سے جو ہے نا ان پر ظلم و ستم کیا، کبھی گھر میں ریت پر لٹایا گیا، کبھی کوڑے مارے، کبھی پتھر مارے، بہت طرح سے تکلیفیں دی گئی، مگر ان کی زبان پر احد سے ہوتا۔ یہ اللہ کے رسول سے محبت کرنے والے، اللہ سے محبت کرنے والے۔ آج ہم لوگ زبانی خرچ بس صرف نام، ادھر اللہ کا نام لیتے، نماز بھی پڑھتے، جھوٹ بھی بولتے، غیبت بھی کرتے، وغیرہ وغیرہ، اپنے بزرگوں کا احترام نہیں کرتے، اخلاق نہیں، وہ معاملات نہیں، اور اس پر دعویٰ کہ ہم مسلمان ہیں۔ اور مسلمان وہ ہے کہ اس کی زبان سے ایک مسلمان کو بھی تکلیف نہیں پہنچے، ایک انسان کو بھی تکلیف، وہ ہے مسلمان، اور وہ ہے اللہ کا حکم ماننے والا۔ بہرحال ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اس ویڈیو کو دور دور سے پہنچائے، یہ بھی ایک صدقہ جاری ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔